142 سے شروع ہونا ہے نا یا 143 سے؟ رائٹ. فلما افاقا، اوکے یہاں سے کرنا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب آئے موسیٰ ہماری ملاقات کے لیے اور کلام کیا ان سے ان کے رب نے. قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب مجھے تو دکھا کہ میں تجھے دیکھ سکوں، یعنی مجھے تو موقع دے، یہ اپرچونٹی پرووائڈ کر کہ میں تجھ کو دیکھ سکوں. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ ایک تفصیل کے ساتھ بیان ہو رہا ہے، جبکہ اس سے پہلے ان قوموں کے واقعات بیان ہو چکے کہ جو قرآن مجید میں بہت سی صورتوں میں ایک ساتھ آئے ہیں. اس بات کی یاد دہانی، ریمائنڈر کے لیے کہ جب اللہ کے کوئی رسول اللہ کا پیغام لے کر ان کی قوم کی طرف آتے ہیں اور قوم ان کا انکار کر دیتی ہے، تو پھر اس کے بعد اس قوم پر اللہ کی طرف سے اسی دنیا میں عذاب آ جاتا ہے. بقیہ 5 قوموں کا ذکر تو ہو چکا. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ زیادہ تفصیل سے بیان ہوا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. موسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سملیرٹیز، مناسبت بہت زیادہ ہے، اور چونکہ وہ بنی اسرائیل کی طرف اللہ کے پیغمبر بن کے گئے تھے، تو بنی اسماعیل والوں کو اس خاص پس منظر کے واقعات میں زیادہ براہ راست متعلق ریلیونٹ ان کو رہنمائی ملنی تھی. اور ظاہر ہے کہ ان تمام واقعات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ اور بہت سے وہ اہم معاملات کہ جو اپنے کلام کے ذریعے سے وہ انسانوں تک پہنچانا چاہتے تھے ان کو پہنچایا جا سکے. انہی اہم معاملات میں سے ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ جو اس آیہ مبارکہ میں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کا وعدہ کیا اور پھر وہ جب جلدی آ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر ان کو 10 مزید ایڈ کر کے 40 بنا دیا. اور موسیٰ علیہ السلام اپنے پیچھے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے کہ وہ ان کی غیر موجودگی میں ان کے قوم کے اوپر نگرانی رکھیں، اور ان کو یہ کہا کہ تم میری قوم کے لوگوں کی اصلاح کرنا اور فساد مچانے والے لوگوں کو سر اٹھانے کا موقع نہ دینا. اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے اللہ کے حضور میں تو ظاہر ہے کہ یہ بڑی اسپیشل ملاقات تھی، بڑا غیر معمولی واقعہ تھا. اللہ نے اپنے ایک بندے کو تمام انسانوں میں چن کر یہ موقع دیا کہ وہ خاص ان کے پاس آئیں اور اللہ کا قرب اور اس کی معرفت کا وہ حصہ پائیں کہ جو کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکا. تو جب ایسا ہوا، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب آئے موسیٰ ہماری ملاقات کے لیے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور کلام کیا ان سے ان کے رب نے. یہ کلام کیا قرآن نے اور جگہ پہ واضح کیا کہ یہ کلام ایسے نہیں تھا جیسے کہ عام طور پر پیغمبروں کو وحی ہوتی ہے
بلکہ یہ وہ کلام تھا کہ جو جیسے کہ گفتگو ہوتی ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیمہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا ایسے کہ جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے، جیسے ہم آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. سو یہ ایک بڑا ہی اسپیشل پریولیج تھا کہ جو حاصل ہوا موسیٰ علیہ السلام کو. تو قال ربی ارنی انظر الیک، انہوں نے کہا کہ پروردگار مجھے موقع دے کہ میں تجھے دیکھوں. ظاہر ہے انہوں نے محسوس کیا کہ بات تو ہو گئی ہے تو ایک سٹیپ آگے نہ بڑھیں. اٹس ناٹ سرپرائزنگ، آئی مین آدمی سوچے تو یہ بڑی نیچرل بات ہے کہ بھائی یہاں تک تو بات پہنچ گئی ہے، ذرا تھوڑا اور آگے ٹرائی کریے. تو بالکل ٹھیک تھا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. تو انہوں نے اس بات کی کوشش کی. قال لن ترانی، تو فرمایا اللہ نے کہ نہیں تم ہرگز نہیں دیکھ سکو گے مجھ کو. ولکن انظر الی الجبل، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو. فإن استقر مکانہ، پھر اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے. فسوف ترانی، تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے ساتھ ایک معاملہ کر کے ان پر یہ بات واضح کی کہ دیکھو تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. وہ واقعہ، وہ تجربہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ فلما تجلی ربہ للجبل، جب ان کے پروردگار نے پہاڑ کے ایک حصے پر تجلی کی، جعلہ دکا، تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا. وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. یعنی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس تجربے کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا والوں کو یہ بات سمجھائی کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم انسانوں کی لمیٹیشنز ہیں. ہم اپنی ان لمیٹیشن سے آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمارے سننے کی صلاحیت بے پناہ ہے، ہمارے دیکھنے کی صلاحیت بے پناہ ہے، ہماری جسم کی طاقت بھی اپنی حیثیت رکھتی ہے، ہمارا ذہن، ہماری عقل بھی غیر معمولی صلاحیت رکھتی ہے. مگر ان میں سے ایک ایک فیکلٹی، ایک ایک خوبی اپنی لمٹس، اپنی حدود کے اندر ہی ہے، وہ اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی. انسان کی اس قوت سماعت غیر معمولی ہے، لیکن اگر بہت زور کی آواز آئے تو اس کا خدشہ ہوتا ہے کہ انسان کی سماعت ختم ہو جائے، اس کا پردہ پھٹ جائے. دیکھنے میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اگر سورج کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے بھی، تو ہماری یہی نگاہ کہ جو عام حالات میں بڑے اطمینان کے ساتھ نظارہ کرتی ہے، چیزوں کو دیکھتی ہے، لیکن اس آنکھ کے منفی طور پر متاثر ہونے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں. انسان کی دیکھنے کی صلاحیت ختم ہونے کا خدشہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ دیکھو دنیا میں رہتے ہوئے تمہارے لیے اس کا جو ظاہر کہ بہت مضبوط انسان کے جسم کے مقابلے میں سالڈ ایک شے ہے، اللہ نے اس پر اپنی تجلی کی. اس کا بھی کیا مطلب ہے ہم نہیں جانتے. یہ بھی ظاہر ہے متشابہات میں سے ہے کہ اللہ نے اس پہاڑ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ایک اس کی ذات کا ایک ایکس پڑا، جس نتیجے میں پہاڑ کمی بوس ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا. اور وہ واقعہ اتنا بے پناہ تھا، اس کے اندر اتنا روب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو وہ گر پڑے بے ہوش ہو کر. فلما افاقا، پھر جب انہیں ہوش آیا، قالا، تو وہ بولے، سبحانک تبت الیک، پاک ہے تو ہر عیب سے، میں نے تیری طرف رجوع کیا. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ،
اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ میں سب سے پہلے اس بات کو مانتا ہوں کہ اللہ کو اس دنیا میں دیکھا نہیں جاتا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس شوق میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، اللہ کو انہی دنیاوی آنکھوں سے اس کا دیدار کریں، یہ شوق اس کا اظہار تو کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے جواب میں کوئی بہت سختی سے سرزنش نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جذبہ تو اچھا تھا، لیکن بہرحال خواہش مطالبہ ایسا تھا کہ جو اس دنیا میں پورا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر تجلی کرنے کے نتیجے میں اس کو ریزہ ریزہ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہ ہیبت، وہ کیفیت طاری کر کے کہ جس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئے۔ یہ پیغام تمام دنیا والوں کو بتا دیا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اور اس حقیقت کو سب سے پہلے ماننے والے، سب سے پہلے اس کی گواہی دینے والے موسیٰ علیہ السلام تھے۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد کسی اور انسان کو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی اس شوق